سیرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چیپٹر 2.1 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ کا بچپن۔ یہ مستند ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ میں سوموار کو ہوئی، کیونکہ آپ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ آپ سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اس دن میری پیدائش ہوئی اور اسی دن میں مجھ پر وحی کا نزول ہوا۔ اس دن میری پیدائش ہوئی اور اسی دن میں مجھ پر وحی کا نزول ہوا۔ یہ مسلم میں ہے۔ سیرت ابن اسحاق میں بغیر اسناد کے درج ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول سوموار کو ہوئی۔ ابن ہشام اور اس کے بعد مورخین نے اسی بات کو نقل کیا ہے، اس لیے یہ تاریخ سب سے زیادہ مقبول اور رائج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 571 عیسوی ہاتھیوں والے سال میں ہوئی۔ آپ کا نسب نامہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے بنو کنانہ کو منتخب فرمایا، بنو کنانہ سے قریش کو منتخب فرمایا، قریش سے بنو ہاشم کو اور بنو ہاشم سے مجھے منتخب کیا۔ یہ مسلم میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے ابو لہب کو دی۔ وہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن نہ تھا بلکہ چچا تھا۔ اس نے اس خوشی سے اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ مسلم میں درج ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ابو لہب کی موت کے بعد اسے خواب میں دیکھا اور وہ سخت ترین عذاب سے دوچار ہو رہا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ نے تجھے کچھ فائدہ دیا؟ ابو لہب نے کہا قطعاً نہیں، سوائے اس کے کہ آپ کی پیدائش پر لونڈی آزاد کرنے کے باعث مجھے چند قطرے پانی دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا، جو کہ عربوں میں شاذ و نادر پایا جاتا تھا، جبکہ مکہ مکرمہ میں کوئی محمد نامی شخص نہ تھا۔ لوگوں نے حضرت عبد المطلب سے یہ نام چننے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اس کی سرزمین پر تعریف ہو اور دیگر کائنات والوں میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 7واں دن ختنہ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 7ویں دن ختنہ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ تھا اور والد صاحب کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا اور وہ وہیں انتقال کر گئے۔ اس وقت ان کی عمر 25 برس تھی۔ اکثر مورخین کے مطابق ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ صاحبہ نے فرمایا جب آپ کی ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا، خواب میں یا حقیقی طور پر یہ واضح نہیں، میں نے دیکھا کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے چند دن بعد ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے دودھ پلایا۔
عرب کے دستور کے مطابق بچوں کو بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ جب بنو سعد بن بکر قبیلہ کی حلیمہ نامی عورت کو کسی امیر گھرانے کا بچہ نہ ملا تو اس کے خاوند نے اسے کہا کہ اس یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی لے لو، عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے باعث ہمارے ہاں برکت نازل کر دے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جب وہ اس بچے کو لے کر اپنی لاغر سواری پر سوار ہوئے تو وہ سواری دوسروں سے آگے نکل گئی۔ فاقے اور غربت کی وجہ سے حضرت علیمہ رضی اللہ عنہ کا دودھ بہت کم تھا۔ یہ بچہ لینے کے بعد حضرت علیمہ کا دودھ اتنا ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی رضائی بہن شیمہ خوب پیٹ بھر کر پی لیتے۔ جب وہ گھر پہنچے تو ان کی بوڑھی بکری میں بھی بہت دودھ آنے لگا۔ اس طرح کی برکات دیکھ کر حضرت علیمہ نے 2 یا 2.5 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے درخواست کی کہ وہ اس بچہ کو مزید عرصہ رکھنے کی اجازت دیں۔ اس طرح آپ بنو سعد بن بکر میں تقریباً 4 سال رہے۔ واضح ہو حضرت حلیمہ اور ان کے خاوند کے دل میں اچھائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت برسا دی۔ اگر ہمارے دلوں میں بھی اچھائی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں میں بھی ہمیں برکت سے نوازیں گے۔ عربوں کی دور رس سوچ کے مطابق بچوں کو دیہات میں بھیجنے میں کئی حکمتیں مخفی ہیں۔ نمبر 1، وہ شہر کی بیماریوں وغیرہ سے بچ جاتے ہیں۔ نمبر 2، دیہات کی مشکل زندگی ان کے لیے باقی زندگی کی مشکلات کو آسان کر دیتی ہے۔ نمبر 3، عموماً قریبی رشتہ دار والہانہ محبت کے باعث بچوں کو بگاڑتے ہیں۔ اس بگاڑ سے بچے بچ جاتے ہیں۔ نمبر 4، شہر کی عربی زبان میں عجمی لوگوں کے الفاظ شامل ہوتے ہیں جبکہ دیہات کی عربی فصیح و بلیغ ہوتی ہے، اس لیے آپ فصیح و بلیغ عربی میں بات فرماتے تھے۔ حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور بنو سعد بن بکر کی رداعت کا نتیجہ ہوں۔ اسی قیام کے دوران جب آپ تقریباً 4 سال کے تھے اور بچوں کے ساتھ باہر کھیل رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چیرا اور اس سے وہ شیطانی حصہ نکال دیا جو انسان کے اندر ہے، پھر اسے دھو کر بند کر دیا۔ یہ حدیث مسلم میں ہے۔ یاد رہے، دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے دل نکالا گیا، اسے آب زمزم سے دھو کر اپنی جگہ رکھ دیا گیا اور اسے ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا۔ یہ بخاری میں ہے۔ اس واقعہ کے بعد حضرت حلیمہ نے بچے کو حضرت آمنہ کو واپس کر دیا۔ حضرت آمنہ اپنی خادمہ ایمن اور اپنے سرپرست عبد المطلب کے ساتھ اپنے خاوند کی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ تشریف لائیں اور 1 ماہ رہ کر واپس مکہ مکرمہ روانہ ہوئیں۔ مدینہ منورہ سے تھوڑے فاصلے پر ہی ایک بیماری کے باعث فوت ہو گئیں اور انہیں ابوا میں دفن کیا گیا۔ عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر مکہ پہنچے۔ یہ سب ابن ہشام میں ہے۔ بعد میں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ سفر کر رہے تھے تو اچانک بڑی سڑک سے ہٹ کر چلنے لگے اور آگے بڑھتے بڑھتے ایک قبر پر پہنچے۔ وہاں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار روئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کرام بھی روتے رہے۔ پھر آپ نے صحابہ کرام کو کہا کہ
میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کر رکھا تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ قبر دکھا دی۔ اب میں تمہیں بھی قبروں کی زیارت کی اجازت دیتا ہوں، کیونکہ یہ ہمیں موت کی یاد دہانی کراتی ہیں۔ یہ حدیث مسلم میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے مندرجہ ذیل واقعات تاریخ میں درج ہیں۔ حضرت عبد المطلب بحیثیت سردار خانہ کعبہ کے سائے میں ایک فرش یا تخت پر روزانہ دن کے آخری حصہ میں بیٹھتے تھے۔ اس کے بچوں تک کو اس تخت پر بیٹھنے کی اجازت نہ تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگتے آئے اور تخت پر چڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے آپ کو کھینچ کر اتارنے کی کوشش کی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، اس کو آنے دو، اس کی شان ہی نرالی ہے، اور پیار سے اپنے پاس بٹھا لیا۔ جب آپ تقریباً 8 سال کے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے آپ کو صحرا میں اونٹوں کی تلاش کے لیے بھیجا۔ یہ اس لیے تھا کہ آپ جو کام بھی کرتے تھے اس میں کامیاب ہوتے۔ آپ صحرا سے بہت دیر بعد واپس آئے۔ عبد المطلب بے تاب ہو گیا اور پیار سے کہا کہ آئندہ میں آپ کو اپنی آنکھوں سے کبھی اوجھل نہ ہونے دوں گا۔ جب آپ 8 سال 2 ماہ کے تھے، دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا اور حضرت عبد المطلب کی وصیت کے مطابق ابو طالب آپ کے کفیل بنے۔ اس تھوڑے عرصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ اور دادا کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چھوٹے بچے پر اتنا بوجھ کیوں ڈال رہے تھے؟ اس کا صحیح جواب تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن بعض وجوہات یہ ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 39 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں، وَلِتُصْنِعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تو میری آنکھوں کے سامنے پرورش پائے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی اصل ذمہ داری اللہ تعالیٰ خود لینا چاہتا تھا، اور یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ نمبر 2، دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک یتیم کو عام بچے کی نسبت زیادہ خود مختاری، دانائی، اپنی عمر سے بڑھ کر پختگی جیسے اوصاف سے سرفراز کرتا ہے۔ بس اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت مخفی ہے۔ اسی لیے اکثر غریب گھر کا بچہ ایک امیر گھر کے بچے سے زیادہ پختہ کار اور سمجھدار ہوتا ہے۔ نمبر 3، ایک یتیم بچے میں خود غرضی کی بجائے دوسروں کے لیے ہمدردی کا احساس سرایت کر جاتا ہے۔ اسی لیے امیر لوگ غریب لوگوں سے زیادہ بخیل ہوتے ہیں، جبکہ یتیم خدا ترس اور رحم دل بن جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی کسی یتیم کی کفالت کرے گا تو میں اور وہ کفیل جنت میں ایسے ہی ہوں گے جیسے میری 2 انگلیاں۔ یہ حدیث بخاری میں ہے۔ ایک بار مکہ مکرمہ میں قحط پڑا۔ قریش نے ابو طالب سے درخواست کی کہ بارش کے لیے دعا کیجیے۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ آیا اور آپ کی پیٹھ کعبہ کی دیوار سے ٹیک دی۔ اس وقت آسمان بالکل صاف تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بادل کی آمد شروع ہو گئی اور خوب بارش ہوئی، اور پورا شہر شاداب ہو گیا۔ بعد میں ابو طالب نے اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ کی تعریف میں یہ شعر لکھا، وہ خوبصورت ہیں، ان کے چہرے سے بارش کی رحمت طلب کی جاتی ہے، یتیموں کا ماوا اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ یہ سب طبرانی میں لکھا ہے۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 12 سال کے تھے، ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام گئے اور بصرہ کے مقام پر قیام کیا۔ راہب بحیرہ نے اپنے گرجا سے نکل کر اس قافلے کی میزبانی کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اوصاف کی بنا پر پہچان لیا۔ اس نے کہا، یہ سید العالمین ہیں، اللہ نے انہیں رحمت العالمین بنا کر بھیجا ہے۔ ابو طالب نے پوچھا، تجھے یہ کیسے معلوم ہے؟ اس نے کہا، جب تم اس گھاٹی سے نمودار ہوئے تو ہر درخت اور پتھر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، اور وہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کرتیں۔ پھر میں انہیں مور نبوت سے پہچانتا ہوں، جو کہ کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے۔ بحیرہ نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں ملک شام ساتھ نہ لے جاؤ، کیونکہ یہودی انہیں پہچان کر کوئی تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ اس پر ابو طالب نے آپ کو واپس مکہ مکرمہ بھیج دیا۔ گو یہ سب تفصیل ترمذی میں موجود ہے، لیکن امام ذہبی اور کچھ اور علماء کو اس حدیث پر کئی وجوہات کی بنا پر شک ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔